اس کے ربط میں مرکزی دعوے میں یہ چیز سن چکے ہیں، نفی شرک فعلی، اسے بھی کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ شرک اعتقادی، اس کی بھی نفی کر دی گئی ہے، دلائل سے اسے بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسئلہ کھل چکا ہے، اب مسئلے کو چھپانا نہیں، اب مسئلے کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ جب آپ کھول کے بیان کریں گے تو پھر مشرکوں کو مسئلہ ہوگا، انہیں ضرب لگے گی، انہیں ٹیسیں پہنچیں گی۔ آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اللہ کا پیغام ہر حال میں سنانا ہی سنانا ہے۔ اور آج سورہ انفال کا ربط یہ ہے پچھلے کے ساتھ کہ جب آپ سنائیں گے تو مشرک مسئلے کو مٹانے اور آپ کو مٹانے کی، اہل توحید کو مٹانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے ان سے۔ کب تک؟ جب تک شرک نہ ختم ہو جائے۔ آپ سنتے ہو نا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ کیا ختم ہو جائے؟ فتنہ۔ اب پتہ ہی کوئی نہیں، بیٹھے ہیں کرسیوں کے اوپر وہ بڑے بڑے، فتنہ ختم کر دو جی، فتنہ ختم کر دو۔ او بھائی کسی عالم سے پڑھ لو، پتہ لگے تمہیں فتنہ کہتے کسی ہیں۔ روئے زمین پہ سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، کیونکہ وہ کس کی بغاوت ہے؟ اللہ کی بغاوت ہے۔ جب تک شرک ختم نہیں ہوتا کیا کرنا ہے؟ قتال کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ آج ذلت کس لیے پڑ رہی ہے؟ قتال چھوڑا ہے، اس لیے سارا کفر چڑھ گیا ہے۔ جس دن ہتھیار اٹھا لو گے نا دین اسلام کے غلبے کے لیے اور دفاع کے لیے، پھر اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں، پھر اسلام کا ہی غلبہ ہوگا۔ سورہ انفال یہ بیان کرے گی میرے نبی، مسئلہ تو کھل چکا ہے، بیان ہو چکا ہے، اب میرے نبی کرنا یہ ہے، مشرک آپ سے مقابلہ کریں گے، آپ نے بھی ان سے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو پھر اللہ فتح بھی دے گا، اور فتح کے بعد مال غنیمت بھی ملے گا۔ اس لیے اس کے نام پہ یہ سورت ہے سورۃ الانفال۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، کسے کہتے ہیں؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، پھر نفل ہے نا۔ نفل زائد پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نیکیاں مل جائیں گی، نہ پڑھو تو گناہ تو کوئی نہیں نا۔ یہ نفل ہے زائد۔ اب جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ نے سارا مال و اسباب کیا کر دیا ہے؟ دے دیا ہوا ہے زائد۔ اس لیے سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ انفال ہے۔ 7 وجوہ بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 7۔ 2 حصے ہیں مضامین کے اعتبار سے سورت کے، انفال کے۔ پہلا حصہ 9ویں کے اینڈ تک جائے گا، نعم المولا و نعم النصیر، اور پھر دوسرا حصہ شروع ہوگا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اینڈ تک جائے گا۔ پہلے حصے میں
7 وجوہات بیان کی ہیں کہ مال غنیمت جو ملا ہے، مال غنیمت میں مرضی تمہاری نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ کیوں؟ یہ سوال آتا ہے نا، کیوں؟ وائے؟ کیوں؟ لڑائی ہم نے کی، مقابلہ ہم نے کیا، تلوار ہم نے اٹھائی، جان ہم نے دی، زخمی ہم ہوئے، میدان میں ہم نکلے، تو مرضی کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ کوئی بات بنتی تو نہیں ہے نا، یہ تو پھر زبردستی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہیں۔ یہ ذہن میں ایک بات آتی ہے، اس کی 7 وجوہات بیان کی ہیں کہ رب تمہیں حقیقت بتاتا ہے کہ لڑائی کی کس نے ہے اور کس نے نہیں کی ہے۔ یہ 7 وجوہات ہیں۔ 5 جنگی قوانین ہیں۔ کتنے؟ 5۔ دوسرے حصے میں الٹ ہو جائے گا، 7 آئیں گے کیا؟ جنگی قوانین، اور 5 آئیں گی کیا؟ وجوہات آ جائیں گی۔ یہ ہے سورۃ زجرات بھی آئیں گی، تبشیرات بھی آئیں گی، یہ ساری سورت کا حصہ ہے۔ اب سورت کی ابتدا ہو رہی ہے کہ مال غنیمت کو کرنا کیا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ آپ سے کوئسچن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، اس کا کیا کریں؟ تلواریں بھی آئی ہیں، زیورات بھی آئے ہیں، جنگی گھوڑے بھی آئے ہیں، اور باقی ساز و سامان بھی آیا ہے۔ جس کا دل کرے، مرضی کرے، وہ رکھ لے یا نہ رکھے، کیا کریں؟ یہ پوچھ رہے ہیں، آپ انہیں جواب دے دیجئے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ جواب دے دیجئے، مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ فاتقوا اللہ، میدانوں میں بھی اللہ سے ڈرو اور میدانوں سے باہر بھی اللہ سے ڈرو، خوف خدا رکھو، اپنی مرضیوں کو مسلط نہ کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو۔ کیا مطلب؟ غربت جب ہوتی ہے، بھائی بھائیوں کا سہارا رہتے ہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ جڑی رہتی ہے، غربت کا وقت گزرتا رہتا ہے، لیکن جب مال آتا ہے پھر تقسیمیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر بھائی علیحدہ، بہنیں علیحدہ، ماں باپ علیحدہ، بیوی بچے علیحدہ، یہ مال آ گیا ہے۔ اب یہ مال آ گیا، غربت کا وقت تو نکال کے آئے ہو، کہیں یہ نہ ہو جائے تم نے مقابلہ کرنا ہے کافروں کا، مشرکوں کا، اور تم آپس میں کیا کرنے لگ جاؤ؟ لڑنے لگ جاؤ۔ یہ کام نہ کرنا۔ اصلحوا ذات بینکم، آپس میں کیا رکھنا؟ صلح رکھنا۔ اچھا جی، ذہن میں بات تو آ رہی ہے، لڑائی تو ہم نے کی ہے، مقابلہ تو ہم نے کیا ہے، جان تو ہم نے دی ہے، زخمی تو ہم ہوئے ہیں، اور مال اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے کیوں؟ جواب شروع ہو گیا، 7 وجوہات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی وجہ آ گئی، کما خرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہ کاف
تعلیل کے لیے علت یہ ہے، کیا علت؟ کما اخرج ربک من بیتک بالحق، تمہیں تمہارے رب نے گھروں سے کیا کیا تھا؟ نکالا تھا۔ تم تو تیار نہیں تھے، تم تو نہتے تھے، ساز و سامان نہیں تھا، اور تم نکلے تھے لشکر کو روکنے کے لیے، تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، اور تمہارے پاس ساز و سامان نہیں۔ یہ تم نہیں نکلے، تمہیں کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کی ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کیوں نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، چھوڑو یہاں معاملہ دیکھ لیتے ہیں۔ تم ناپسند کر رہے تھے تو تمہیں رب نے نکالا نا، تو مرضی کس کی؟ رب کی ہوگی نا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ دونوں جماعتوں میں سے اذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ نے دونوں جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ تم سے کر دیا تھا، وہ میں تمہارے حق میں کر دوں گا، وہ تمہارے قبضے میں کر دوں گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم چاہتے تھے تمہیں ابو سفیان والا تجارتی قافلہ مل جائے، مال و اسباب مل جائے، تم لڑائی نہیں چاہتے تھے، اور میں رب کیا چاہتا تھا؟ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، میں اللہ یہ چاہتا تھا حق کو ثابت کر دوں، اور کیسے کروں؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، حق کو باطل پہ ثابت کر دوں، اور مجرم آکھن سانو چنگا نہیں لگدا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کی، ان بےایمانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں رب جب فتح دینے پہ آؤں بڑے بڑے لشکروں کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ اب یہ دوسری وجہ آ گئی، تیسری وجہ آئی، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلنی ہے۔ ربکم فاستجاب لکم، میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی گھڑیوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار میں یہ جماعت لے آیا ہوں، اسے کامیابیاں دے دے، اسے کامرانیاں دے دے، اسے فتح دے دے۔ اللہ دشمن مقابلے میں زیادہ ہے، نفری میں زیادہ ہے، ساز و سامان میں زیادہ ہے، جگہ کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ میرے مولا فتح دے دے۔ یہ میرے مرشد دعائیں کر رہے ہیں، اور میرے مرشد کا پہرے دار پیچھے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے سوال کیا، محمد بن حنفیہ، انہوں نے سوال کیا، ابا جی آپ سے بڑا کوئی اور بہادر ہے؟
ہم نے تو یہی سنا ہے اشجع الناس، اور لوگوں میں سب سے بڑا بہادر وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں ہاں میں نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑھ کے بہادر بندہ دیکھا ہے۔ جس وقت ہر طرف خوف کا عالم تھا، 313 نہتے تھے، بدر کا میدان تھا اور دشمن زیادہ تھے، مقابلے میں کوئی حالات نظر نہیں آ رہے تھے، اس وقت پہرا دینے کی باری آئی تو پہرے دار کون بنا؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی ابو بکر آپ کا پہرے دار ہے اور ہم دونوں کا پہرے دار اللہ۔ سبحان اللہ، پہرے دار ہے، ساری رات نبی کے ساتھ پہرا دیا ہے اور پہرے میں ہے، آپ دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ نیچے آ رہے ہیں، چادر اتر رہی ہے اور چادر اٹھا اٹھا کے کندھوں پہ رکھنے والا کوئی اور نہیں، میرا پیارا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہنے لگے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا، رب ضرور فتح دے گا۔ میرے مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریادیں کر رہے ہیں، لوگوں جو فریادیں کر رہا ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ پکار کے لائق نہیں ہوتا، وہ بڑا ہی کمزور ہے۔ اور میرے مرشد دعائیں کر رہے ہیں، میں رب نے اعلان کر دیا فاستجاب لکم۔ سبحان اللہ، او مردود ہے بندہ جو یہ کہتا ہے رب سنتا نہیں، وہ بڑا ہی مردود بندہ ہے۔ رب تو میرا تیار ہے سننے کے لیے، کوئی سنانے والا تو ہو نہ۔ اور پروردگار نے اعلان کر دیا، مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا قبول ہو گئی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میں وعدے رب نے کر دیتے نے، سونیاں دعاواں بھی قبول ہو گئیاں نے، تے میں جبریل امین نو کہہ دتیا وے 1000 فرشتہ نال لے، جتھے میرا سونا محمد نال ٹھوک وج کے کھلو جا۔ اے میدان دے وچ نہ ہوئے سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میدان وچ ہوئے تے مشرک اے نہ کہن لگ پون کلا نظر آ رہا ہے، 1000 فرشتے دے وعدے کر دیتے نے، فرشتے اتر دے پے نے، فرمایا اے مدداں کنے دتیاں نے تے حکم کدے چلنے نے۔ ہاں سمجھ آئیے علت، اس وجہ سے میں حکم دیتی ہے مال غنیمت میریاں مرضیاں نال چلنا جے تے رسول دی مرضی چلنی ہے، تواڈی مرضی نہیں چلنی۔ آگے علت آ گئی، فرمایا او اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ،
بدر کا میدان لگا ہوا ہے، تم صفیں سیدھی ہو رہی ہیں اور ادھر مشرک موجود ہیں، ابو جہل اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ، سرنگیوں باجیوں کے ساتھ، ناچنے والیوں کے ساتھ، ثقافتی طائفوں کے ساتھ، پورے لاہو لشکر کے ساتھ وہاں موجود ہے، اور وہ پیچھے بڑی ساری نور جہاں آئے۔ 65 دی جنگ کس طرح جیتی ہے؟ ہے بھائی مانو، ہے بھائی مانو، بھائی نور جہاں نے گانے گائے تو 65 دی جنگ فتح ہو گئی ہے، پھر جنگ تو نہ ہوئی، کوئی اور شے ہوئی پھر ہے۔ ادھر بھی بڑی ساری نور جہاں آئے، وہ بھی موجود ہیں، پیچھے نغمے گائے جا رہے ہیں، لیکن ادھر میرا مرشد قرآن پڑھتا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ ادھر ولیوں کی جماعت ہے، ادھر نبی نہیں امام الانبیاء ہے، رسول نہیں امام الرسل ہے، نبی نہیں خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں مورچوں میں لائنیں سیدھی ہو رہی ہیں، فرنٹ مورچے لگے ہوئے ہیں، وہاں میں رب نے کیا کیا، تمہارے سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، خوف ہے دماغ میں، مقابلہ کیسے کریں گے، میں رب نے کیا کیا، انہی جگہوں پہ نیند طاری کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گلاں سمجھ نہیں جی آندیاں، یاد رکھیو، مورچہ لگیا ہوئے تے اگے دشمن پورا اسلحے نال موجود ہوئے تے بندہ اتنے سوندا پیا ہوئے، اتنے نیند آئی بھی کی ہوندی ہے، اٹھ جاندی ہے، پر میں رب دسدا منظر، جتھے دنیا کہندی انج نہیں ہوندا تے میں کہنا انج ہوندا ہے۔ ہاں یہ چیزاں عام بندے نوں نہیں سمجھ آندیاں، سانوں یہ چیزاں بڑیاں سمجھ آندیاں ہیں۔ الحمدللہ والد بھی مجاہد، عملی مجاہد، اور الحمدللہ ہم نے بھی یہ مناظر کچھ دیکھے ہیں، یہ چیزیں دیکھی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ میدانوں کے اندر کیفیت کیا ہوتی ہے، فرنٹ مورچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اب وہاں اونگ طاری کر دی ہوئی ہے اور اونگ آ گئی، اب جو دماغ کے اندر وہ شریانیں پھولی تھیں، وہ ڈر خوف تھا، وہ چند منٹوں میں زائل ہو گیا ہے، حشاش بشاش ہو گئے ہیں۔ اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ادھر پانی ہے ادھر پانی نہیں، ادھر زمین پکی ہے ادھر زمین کچی ہے، میں رب نے آسمانوں سے پانی اتارا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی بھر لو، یوں مدد کی ہے، وہ پکی جگہ کیچڑ بن گئی ہے، اور یہ کچی جگہ پانی پڑنے کی وجہ سے ریت کیا ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے، پاؤں دھنستے نہیں ہیں، اور جن کو طہارت کا مسئلہ تھا انہوں نے بھی نہا لیا ہوا ہے، وہ بھی پاک صاف ہو چکے ہوئے ہیں، اب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب بتلاؤ تم نے یہ لڑائی کی یا میں رب نے کروائی؟ جب میں رب نے کروائی تو پھر مال غنیمت کدی مرضی نال، ہاں پھر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہوگا۔ یہ علتیں بیان ہو رہی ہیں، جا کے گھروں میں دیکھو گے نا، جہاں جہاں اذ یوحی از شروع ہوگا، یہ علتیں بیان کی جائیں گی۔ اب چند میں نے بیان اس میں کر دی ہیں، اب ہیں جنگی قوانین، کتنے؟ 5 پہلے میں 5 جنگی قوانین۔ لو جی جنگی قانون سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، ایمان والےو مومنو، جدو کافراں نال آمنا سامنا ہو جائے تو آ ڈاؤ،
اگے امریکہ ہوئے، برطانیہ ہوئے، یورپی یونین ہوئے، نیٹو ہوئے، جدو سامنا لگ جائے، اسرائیل بھی ہوئے سامنا لگ جائے، فلا تولوہم الادبار، ہون پیٹھاں دے کے کنڈاں دے کے نسنا نہیں، لڑنا جے، جت گئے او تے غازی، جان بچا لئی بچ گئی، جت ہو گئی تے غازی، تے جان ٹر گئی تے شہید، سبحان اللہ۔ ادھر بھی فائدہ اور ادھر بھی فائدہ، اس لیے وہاں سے نہ کھسکنا۔ ہاں دو صورتیں ہیں ادھر ادھر ہونے کی، وہ کیا؟ من یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ فقد باء بغضب من اللہ۔ دو صورتیں ہیں میدان سے ہلنے کی، ایک صورت یہ ہے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہاں سے اٹیک ٹھیک نہیں ہو رہا، وہاں سے ہٹ گیا ہوا ہے اور دوسری جگہ سے آ کے اٹیک کرنے لگا ہے، یہ صورت میدان سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے چند بندے ہیں، اب پیچھے سے کمک آ رہی ہے، نفری آ رہی ہے، اور یہ چاہتا ہے میں یہاں سے نکل کر پیچھے اپنے ساتھیوں کو ملا کر دوبارہ حملہ کروں ان کے اوپر، یہ بھی صورت جائز ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگ پڑا ہو، فرمایا نہیں نہیں، فقد باء بغضب من اللہ، جو میدان سے بھاگا نا وہ اللہ کا غصہ لے کے لوٹا، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ۔ اللہ دیکھو کڈی ڈاڈی سزا جے، جیڑا میدان چو نسے او دی کوئی معافی نہیں جے، آکھے او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اب آ گیا دوسرا جنگی قانون آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اہل ایمان حکم منن دی واری آوے تے کدا حکم مننا جے؟ اللہ دے او دے رسول دا حکم مننا وے، او دے مقابلے وچ جدا بھی حکم آ جائے، کوئی وڈا ہووے کوئی چھوٹا ہووے، کوئی وڈا چیف کوئی وڈا صدر کوئی اور ہووے، اللہ دے رسول دے مقابلے حکم آ جائے او مننا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیو تیسرا جنگی قانون آیا وے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، و جدوں تانوں اللہ دے رسول بلان کس واسطے؟ تانوں حیاتی دینا چاہندے نے، زندگی دینا چاہندے نے، جنت دا مقام دسنا چاہندے نے، توحید دا مسئلہ دسنا چاہندے نے، میدان دے وچ اللہ دی راہ وچ جان دینے دا اسلوب دسنا چاہندے نے، پھر کانڈ نہیں کرنی، نبی دی گل مننی ہے، پھر جان نہیں بچانی، پھر نبی دی گل مننی ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنو اس سے جنگی قوانین ہے، اور دوسرے حصے میں بھی یہی ہے، اذ یریکموہم اذ التقیتم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا اذ زین لہم الشیطان اعمالہم۔ یہ سارے جا کے دیکھتے جائیں گے تو یہ از سے کیا ہوگا؟ وجوہ ہوں گی، کیوں مالے غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق لگانا ہے، یہ وجوہات ہیں۔ اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی یہ آئے گا تو وہاں سمجھ جانا کون سے قوانین ہیں، جنگی قوانین ہیں۔ اب اختصار کر کے اینڈ پہ چلا گیا ہوں، وہاں میرے رب نے ایک جماعت کی تعریف کی،
ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے تعریف سننا اس جماعت کی. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی. اور کیڑا جڑا اپنا مکان چھڈے، اور کیڑا جڑا اپنے پیو دادے دی زمین چھڈے، اور کون ہے جڑا چلدا کاروبار چھڈے، اور کون ہے جدے کپڑے بھی لوا لے جان ایتھے رکھ کے جا اے سارا کچھ مکے دا ہی تیرا کچھ بھی نہیں ہے. اور کون ہے پھر بھی ہجرت کرے؟ اے نبی دے یار نے. سبحان اللہ. اے نبی دے یار نے، اے نبی دے جانسار نے فرمایا آمنو. انہاں دے ایمان دی گارنٹی کون پیا دیندا ہے؟ کون پیا دیندا ہے؟ ہاں میری گل یاد رکھیو. اج کل کوئی کتے تے خنزیر اور نیٹ تے اوتے بھونکدے پھردے نے، آخدے پھردے نے ابو بکر صدیق دا ایمان ساڈے چول جہان دے او دے نال گفتگو پہ کردے نے. انج دے بندے دا تے اعلان کرنا چاہیے جیڑا گولی خنزیر نو مارے انعام لبے. ابو بکر صدیق کے ایمان کے لیے دنیا کے کسی انسان کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر کے ایمان کی گواہیاں اللہ عرش قرآن میں دے رہا ہے. جو ابو بکر کے ایمان پہ شک کرے، جو عمر کے ایمان پہ شک کرے، جو عثمان کے ایمان پہ شک کرے، جو علی المرتضیٰ کے ایمان پہ شک کرے، جو حسن و حسین کے ایمان پہ شک کرے، وہ پرلے درجے کا بے ایمان جہنمی. اس پر خدا کی لعنتیں اور پھٹکار. یہ میں خود شدتیں نہیں کر رہا، میرا رب یہی کہہ رہا ہے وہاجروا، ہجرت بھی کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ. بندہ ہجرت کر لیندا بعض اوقات تے پھر آکھدا وے مکان چھڈ آیا واں، زمین چھڈ آیا واں، رشتہ دار چھڈ آیا واں، ہن اگلے ملک جا کے کاروبار کی کراں، پکا کرانا. پر اے نبی دے یار کی بے کردے نے، ٹر پے نے نبی دے نال جان دین واسطے. سب کچھ مکے رکھ آئے سن، کچھ بھی نال نہیں سی، ایک جان سی. سبحان اللہ. ایک جان سی انہاں دی، او بھی مدینے آ کے نبی تے وارن لگ پے نے. سبحان اللہ. انہاں دے مقام کون؟ انہاں دے مقام نو پہنچن والا او بے ایمان لعنتی تے لعین ہے جڑا صحابہ دے اتے بکواس کرے، صحابہ دی نکتہ چینی کرے. او ایمان تو خارج دار اسلام تو خارج. نبی دے شاگرداں نو جڑا بکواس کرے او دے تے خدا دیاں لعنتاں ہون. فرمایا اے جے مہاجر تے دوسرے کیڑی پارٹی ہے؟ والذین آووا ونصروا. سبحان اللہ. دوسری پارٹی انصار دیے جنہاں مکاناں دے بوئے کھول دیتے نے، دکاناں دے بوئے کھول دیتے نے، زمیناں دی جگہ کھول دیتیاں نے، تے سب تو ود کے دل کھول دیتے نے. دل اپنے او نبی دے حکم تے جانثار کر دیتے نے. وَنَصَرُوا تے انہاں دی مدد بھی کیتی ہے. میں رب انہاں ساریاں نو، مہاجراں نو تے انصار نو، ساریاں نو قیامت تک تے قیامت تو بعد تک سرٹیفکیٹ دین لگیا وا. اس تو بعد کسے سرٹیفکیٹ دی اس جماعت نو لوڑ کوئی نہیں ہے. وہ سرٹیفکیٹ کی ہے اولئک هم المؤمنون حقا. اے سرٹیفکیٹ جے میں رب دا
دنیا دے اتے کسے نے اپنا ایمان چیک کرنا ہوئے تے او کنوں ویکھے، او ویکھے سونے ابو بکر نو، سبحان اللہ، او دیکھے سونے عمر نو، او دیکھے سونے عثمان نو، او دیکھے سونے علی نو، او طلحہ و زبیر تے حسن و حسین، انہاں ساریاں نو ویکھے۔ اے کون نے؟ سچے مومن۔ کیے جی؟ ہاں صحیح آواز نہیں آئی، کیے جی؟ سچے مومن۔ اس تو بعد کسے دی گارنٹی نہیں چاہیے سانو، جیڑا بوتھی جنج دی ہے لے کے دفع ہوئے سانو نہیں چاہیے، انجینئر دجال ہوئے، اسحاق دجال ہوئے، صحابہ تے اتے بکواسات پہ کرتے ہو، ایڈی جرت ہو گئی تو ایڈی۔ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، اے سچے مومن نے۔ میرے مولا کچھ بکواس پہ کرتے نے دنیا دے اتے، کہندے نے نہیں نہیں دیوار ٹا دیتی سی، او دروازے نو اگ لا دیتی سی، او جی حمل گرا دیتے سی، او جی باغ فتح نو قبضہ کر لیا سی، اے بکواس پہ کرتے نے سارے دے سارے۔ میں رب نے قرآن، میں پہلو ماضی نو بھی جانن والا وا، میں حال نو بھی جانن والا وا، میں استقبال نو بھی جانن والا وا، میں اعلان کیتے اللہم مغفرہ، انہاں ساریاں دی بخشش دا میں اعلان کیتے ہے، ورزق کریم، میں وعدے کر دیتے نے جنت دے رزق سارے دے سارے نبی دے یاراں دے، جنت پوری دی پوری نبی دے یاراں دی۔ اے جے سورہ انفال، کیونکہ میں تو سی آکھو نا جان دین واسطے نکلیے، دعا تے کرنے ہاں، حوصلہ نہیں کہ پہندا، انہاں نے نبی دے حکم اتے جان لا دیتی ہیں، تاں واسطے پھر نبی دے یاراں دا تذکرہ نہ ہوئے تے پھر سورت مکمل نہیں ہوندی۔ رب نے اس جماعت دا تذکرہ کیتا ہے۔ ہن بقیہ آگے آ رہی ہے سورہ توبہ، او دے وچ بھی جہاد دے مسائل نے، تے او دے وچ بھی او یہودیاں تے باقیاں اتے ضرب کاری، منافقاں اتے بھی ضرب کاری ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تے کل، وما علینا الا البلاغ المبین۔